کر ہم اپنی خواہشات کے تابع زندگیوں کو گزار کر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات آگے پہنچانے کے لیے وقف کر دیا۔ جب بیعت عقبہ اولا یعنی اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، تو یثرب سے 12 لوگ پیغمبر انقلاب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایک ایسے استاد دیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے۔ تو رسول اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا اور حضرت مصعب بن عمیر کو ان 12 نفوس کے ساتھ یثرب روانہ کر دیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ جا کر 1 سال کے اندر 75 لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھوایا۔ یعنی حضرت مصعب بن عمیر کی محنت اور کمائی یہ تھی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اگر ہماری شکایت کریں اور قیامت کے دن رسول اللہ اگر ہماری FIR درج کرے اس عادل بادشاہ کی بارگاہ میں، تو پھر ہمارے لیے بچنے کا کوئی راہ راست نہیں۔ ہماری ناکامی اور جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی آیت مبارکہ سے ریلیٹ ہے، صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سارے قوم ایسے ہوں گے جو قرآن مجید کو پکڑنے کے سبب، قرآن مجید کو تھامنے کے سبب وہ ترقی کے بام عروج پر پہنچیں گے، اور بہت سارے اقوام ایسے ہوں گے جو قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلت اور پستی کی اندھیر نگری میں دھکیلے جائیں۔ اگر آج دیکھا جائے تو ہماری حالت ذات بالکل اسی پرانی آیات اور حدیث کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے سامنے ہے محترم، اور اسی حدیث مبارکہ کے اگر ہم کو اقبال اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی وہ سے کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت میں عرب اردو تھے، انتہائی پرلے درجے کے انپڑھ اور جاہل گوار لوگ تھے۔ جب ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت ان کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے اس وقت کے سپر پاور فارس اور رومن کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر عرب کے چند لوگوں نے رسول اللہ کی معیت میں پوری کائنات کو تسخیر کر دیا اور ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اور اگر آج ہم اپنی حالت پر نظر دوڑائیں تو مسلمان جگہ جگہ پر پس رہے ہیں، جگہ جگہ پر ذلت و خواری کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن مجید سے عقائد اخذ کر کے، قرآن مجید سے اصول اخذ کر کے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی بجائے قرآن مجید کو تختہ مشق بنائے رکھا ہے۔ ہم نے اپنے فرسودہ اور خود ساختہ عقائد کو نکالنے کے لیے قرآن مجید کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی حاکمیت ہم پر واضح ہو، قرآن مجید کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا میری زندگی قرآن مجید کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں، کیا ہم اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق چلا رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے اس بات پر کبھی بھی سوچنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ الٹا ہمیں جو پسند آیا، ہمارے خواہشات نے جس چیز کے اوپر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا، ہم نے قرآنی آیات کو ہی الٹ کر دی، قرآن مجید کی آیات کو ہی ہمارے خواہشات میں داخل کر دیا۔ اسی کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے آج ہم
ذلت و پستی کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تم ایک مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. قرآن کے اندر آپ دیکھیں جگہ جگہ مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اس وقت شرما رہے ہیں. یعنی توہین قرآن، توہین مذہب، توہین رسالت جیسے، توہین صحابہ و اہل بیت جیسے سینسیٹیو مسائل کو اجاگر کر کے علماء نے عام عوام کے ذہنوں میں ایک قسم کا پروپیگنڈا پھیلا کر عام عوام کو مسلمانیت اور اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی اصولوں سے بھی ناواقف کر کے کسی بے گناہ گردی سے جوڑا گیا. آج اگر کسی داڑھی والے کو یورپ ممالک میں دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان سب کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری. ہم نے قرآن مجید کو وقت دینا ضروری ہی نہیں سمجھا. ملاؤں کی چند سنی سنائی باتوں میں آ کر ہم قتل جیسے سنگین گناہ کا مرتکب ہوتے ہوئے بھی ہم ذرا سا بھی ہمارے زمینوں پر داغ نہیں پڑتے. حال ہی میں جب پچھلے مہینے میں توہین صحابہ و اہل بیت کا جب بل پاس ہوا، اس طرح کے جتنے بھی کے نام پر بنائے جاتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ گواہی سے آج ہمارے اخلاق و کردار کی وجہ سے نہ صرف غیر مسلم بلکہ ہمارے اپنے مسلمان بھی اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر ایتھیسٹ کا یعنی ملحدوں کی جو شرح ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. یہ لمحہ میڈیا اسلامی ہے محترم. اس طرح کے جو پیچھے جو جتنے بھی واقعات گزر چکے ہیں ماضی کے، ان کے حوالے سے قرآن مجید ایک اصول بتاتا ہے کہ دن کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں سو وہ گزر چکے ہیں. انہوں نے جو کمایا تھا اللہ رب العزت ان کو انہی کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمیں اسی سے متعلق آخرت میں پوچھ ہوگی. ہم سے اس بات پہ سوال نہیں ہوگا کہ حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں یا پچھلی امتوں نے کیا کیا، کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا. یہ چیزیں ہم سے نہیں پوچھی جاتی اور ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے. اگر قرآن میں یا تاریخ میں اس طرح کے تو قرآن مجید انبیاء کی چند انبیاء کرام کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان غلطیوں سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ ہم بھی اسی راستے پر چل کر، اسی ڈگر پر چل کر ہم نے اس دنیا کو اجرن نہیں بنانا. ہم نے اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کو تنگ نہیں کرنا. یہ اسلام کی قرآن کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام اگر ہم امام نواز علیہ الرحمہ کی سیرت اور تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ان کی تعلیمات سے بھی یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ شاہ سید علیہ الرحمہ الفرقہ اول باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یشتری فیما ولا یجتمع علیہ الامة الاسلامیہ وفیما لا یعرف حقیقتہ بالیقین. امام نواز علیہ الرحمہ مسلمانوں اور رشیوں کو ایک اصول دے رہے ہیں قرآن مجید کی اسی آیت کے ذیل میں ہی کہ اس دنیا میں علماء کو کسی ایسے مسئلے پر گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کرنی ہے جس موضوع پر، جس مسئلے پر امت اسلامیہ کے اتفاق نہ ہو. لیکن ہم آج کے ڈیٹ میں اپنے ویڈیوز کو وائرل کرنے کے چکر میں، اچھا ویوز کے چکر میں ہم اختلافات کے اندر اور ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ اسلام کے صریح بنیادی آیتوں کے خلاف ورزی ہے. امام نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ علماء نے
ایسے کسی موضوع پر ایسے ٹاپک پر بھی گفتگو نہیں کرنی جس ٹاپک پر اس کی اپنی مکمل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اگر آج ہم دیکھیں تو جگہ جگہ نیم ملا حضرات ایسے ہی اختلافی موضوعات کو چھیڑ کر اگر ہم ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کتنی ریسرچ کی، کتنے کتابوں کو پڑھا ہے، تو یقین جانے ایک کتاب بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ دو تین چند ذاکروں کو سن کر انہوں نے اپنے عقائد مضبوط کیے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، ان سب کی وجہ جو آج مسلمانوں کے ہاں گلگت بلتستان میں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں، ان سب کی ذمہ دار قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے۔ اگر ہم قرآن مجید کو تھامتے ہیں، قرآن مجید کی صحیح تعلیمات پر ہم اگر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان سب کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابھی 2-3 ہفتے گزر گئے جو گلگت بلتستان میں واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا حل بھی خدا کے قسم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ صرف ایک آیات کے اندر اگر ہم اس پر عمل کریں تو اس طرح کے واقعات رونما ہوں ہی نہ۔ لیکن ملاؤں نے قرآن مجید کو پس ڈال کر تاریخی چیزوں کو آگے کر کے تاریخ اور اخبار احاد کو قرآن مجید پر فوقیت دے کر عام عوام کو ایک دوسرے میں لگانے پر پڑا ہوگا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی واضح تعلیمات ہے ایک مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، خون خرابہ کرنا خدا کی قسم قطعاً حرام ہے۔ ہم سود کھانے کو، شراب پینے کو، زنا کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا حرام ہے، لیکن ہم نے اسی کو ہی اصل دین سمجھا ہوا ہے۔ ہم اپنے حقوق بھول گئے، لیکن اس طرح کے چیزوں میں پڑھ کر پوری دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اسلام کو بھی ہم بدنام کر رہے ہیں۔ اگر ہم سورہ حجرات کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں پر کہ یہاں جو گلگت بلتستان میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے لیے ایک آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بالکل ایک دن بھی اس واقعے پر بات نہیں ہوگا، یعنی مسئلہ کرنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تیسرے گروہ کو، یعنی جو نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تماشائی بننے کی بجائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک صلح پر آمادہ نہ ہو اور ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کر رہا ہے اس زیادتی کرنے والے کے خلاف آپ بھی اس مظلوم کا ساتھ دے کر اس سے لڑو، یہاں تک لڑو کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف تبیع الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف جب تک نہ آئے ان سے لڑنے کا حکم بنتا ہے۔ لیکن ہم نیوٹرل بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے جمعہ میں بھی اور اسی جمعہ کا بھی مرکزی جو میسج سے پیغام یہی ہے کہ خدا را آپ سب جتنے بھی جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف فیلڈ پڑھ رہے ہیں، BS کی 4 سالہ ڈگریاں ہم کر رہے ہیں، میٹرک کے بیسی میں انگلش کے ٹف مضامین ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ قرآن مجید کو ہم تھوڑا سا بھی وقت دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف دن میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف ایک آیت کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کریں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آخری پیغام یہی ہے کہ سورہ حجرات میں صرف 18 آیتیں ہیں۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گھر جا کر سورہ حجرات کو ترجمے کے ساتھ لازماً ایک دفعہ مطالعہ کریں۔ اسی پہ دعا کرتا ہوں۔